ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی، جو تقریباً 3 مہینے پہلے ان کا نام اناؤنس ہو گیا تھا۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جو آؤٹ گوئنگ سروس چیف تھا، جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا اس دن نئے چیف کا اعلان ہوا۔ یعنی یہ 3 مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور 6 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ منسٹر آفس جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس کو کہتا ہے کہ یا آپ جس بھی سروس کا چیف ریٹائر ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ نام بھجوائیے۔ ناموں کا ایک سول میں سسٹم ہے جو لاگو ہے کہ اگر 1 سیٹ ہو تو 3 نام ہوتے ہیں، اور اگر 2 ویکنسیز ہوں تو 5 نام ہوتے ہیں۔ آلموسٹ اسی فارمولا کے اوپر نام مانگے جاتے ہیں بائی دی پرائم منسٹر آفس، اور یہ نام ہم جی ایچ کیو سے مانگتے ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس منوان وہ نام پرائم منسٹر آفس کو بھیج دیتی ہے، اور انٹرسٹنگلی اس پہ ریکمنڈیشن بھی نہیں کرتی منسٹری کہ بھئی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فلاں کو بنائیں یا نہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ان آفیسرز کے ڈاکیومنٹس لگا دیے جاتے ہیں، پرسنل ڈاکیومنٹ۔ اور ڈاکیومنٹ آرمی میں موسٹلی لیفٹیننٹ سے لے کے اور لیفٹیننٹ جنرل تک پوری آپ کی لائف سائیکل اس میں ہوتا ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس میں سے جس کو مرضی ہے سیریل 1 سے 5 تک جس کو مرضی ہے وہ بنا کے، اور وہ پریزیڈنٹ کو بھجوا دیتے ہیں، اور پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ جی ایچ کیو میں ایک انٹرنل کرائیٹیریا لے ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں وہ لیفٹیننٹ جنرل ہونا چاہیے، اس کی جو ہے اس کی کور اس نے کمانڈ کی ہونی چاہیے، اس کے خلاف کوئی نیگیٹو ڈسپلن یا کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ سینیارٹی میں 5 نام بھجواتے ہیں۔ نام ہو سکتا ہے 8 ہوں، لیکن ان کے اندر ایلیجبل 5 ہو سکتے ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے مثلاً ایک میڈیکل کور کے ڈاکٹر صاحب ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ نہیں بن سکتے۔ مثلاً کوئی اگر سروسز کے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے۔ نارملی فائٹنگ آرمز کے بنتے ہیں، تو فائٹنگ آرم والوں کے 5 جو ایلیجبل لوگ ہیں ان کے نام بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی ٹائم لائنز نہیں۔ ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے جنرل آصف نواز جنجوعہ مرحوم کی، جو تقریباً 3 مہینے پہلے ان کا نام اناؤنس ہو گیا تھا۔ اسی طرح اگر ایکسٹینشن کو دیکھیں تو جنرل اشفاق پرویز کیانی کی ایکسٹینشن غالباً جولائی میں اناؤنس ہو گئی تھی۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ جو آؤٹ گوئنگ سروس چیف تھا، جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا اس دن نئے چیف کا اعلان ہوا۔ یعنی یہ 3 مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور 6 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ جنرل احسان الحق تھے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف بنے تھے۔ جنرل کیانی بھی ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ بھی آرمی چیف بنے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا یا کسی سٹاف اپوائنٹمنٹ کا کوئی اس میں کرائیٹیریا نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ نے اپروکسیمیٹلی منیمم 1 ایئر کور کمانڈ کی ہونی چاہیے۔ باقی آپ ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں یا آپ سی جی ایس رہے ہیں یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ آپ نے کی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں یا کبھی ایز اے میجر جنرل ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن وہ نہ آپ کو روکتی ہے نہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے ٹو بی دی سروس چیف۔ تینوں جو آرمی، ایئر فورس اور نیوی اور چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی، تو یہ ان سب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک ہی پروسیس میں ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں اس پہ بمشکل آدھا صفحہ ہے، بڑا ویگ قسم کا، جس میں یہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن کے اوپر ہوگا یہ، اور وہ پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کریں گے اور پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیں گے۔ یہ فرد واحد کی ثوابدید کے اوپر ہے، اتنا امپورٹنٹ عہدہ۔ ویئر ایز اگر آپ سول پروسیجرز دیکھیں تو اگر آپ نے سیکشن افسر بھی لگانا ہے تو اس کا بڑا لمبا پروسیجر ہے، کوئی انٹری ٹیسٹ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کیا ہوگا، آل دوز تھنگز۔ انٹرسٹنگلی
وہ کوئی اس کے اوپر ان پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ فائل پر نوٹنگ دیں کہ زید کو کیوں نہیں بنایا اور بکر کو کیوں بنا دیا. ہمارے یہاں ایک رواج پڑ گیا کہ چیئرمین جوائنٹ سٹاف بھی آرمی کے ہوں گے. پہلے یہ روٹیٹ ہوتے تھے ایئر فورس نیوی کے ساتھ، آرمی ایئر فورس نیوی. لیکن یہ جنرل مشرف کے زمانے میں نواز شریف صاحب نے جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے ان کو آرمی چیف ہوتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ سٹاف بھی بنا دیا. اس کے بعد پھر جنرل مشرف کی حکومت آ گئی اور پھر وہ کچھ عرصے بعد آرمی کے ہی چیف چیئرمین بھی بننے شروع ہو گئے. وہ جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے ہیڈ ہیں، وہ ایک کمانڈر نہیں ہے. ان کے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک سجیسٹو پاور ہوتی ہے یا ان کی ڈومین ہے. اور وہ تینوں فورسز کا آپس میں جو لیزون ہے، جو ان کی انٹر آپریبلٹی ہے، اس کے وہ جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے. اور چیئرمین جو ہوتے ہیں وہ تینوں سروسز کے ساتھ ربط میں رہتے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی رہتی ہے نارملی 2-3 مہینے میں، ضرورت پڑنے پہ بھی ہو جاتی ہے، جس میں تینوں سروسز اپنے مسائل اور جو چیزیں ہیں، ریسورسز، یہ ساری چیز وہاں پر ڈسکس ہوتی ہے. جوائنٹ سٹاف کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کا پرنسپلی ہائر پوسٹ ہے وہ، اور وہ پروٹوکول میں تو ابھی بھی وہ سینئر ہیں. اگر آپ 23 مارچ کی پریڈ وغیرہ دیکھیے تو وہ سینئر ہوتے ہیں ٹو دی آرمی اور ایئر فورس اور نیوی چیف کے. کیونکہ آرمی اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹیک اوور کرتی رہی ملک کا نظام بھی، تو اس لیے وہ ایک ڈومیننس آرمی کی رہی ہے. کہ جب ایک کیڈٹ پاس آؤٹ ہوتا ہے اکیڈمی سے، ایئر فورس یا آرمی یا نیوی کی اکیڈمی سے، اس دن اس کی سینیورٹی کا تعین ہو جاتا ہے اس کے پاسنگ آؤٹ نمبر سے. وہ تا حیات وہ نمبر اس کے ساتھ چلتا ہے. اگر آپ کسی ملٹری فیسلٹی میں جائیں، وہ نام پوچھنے سے پہلے آپ کو کہتے ہیں یہ اپنا نمبر بتائیے. تو اسی لیے ایک تھوڑا سا ہمارے یہاں رواج بھی ہے کہ اگر ایک لیٹ سے ایک کرنل ہے اور اس کا پی اے نمبر ہائر ہے، وہ نہیں پروموٹ ہوا، اور اگر ایک اور بندہ ہے جو بریگیڈیئر ہے لیکن اس کا پی اے نمبر کم ہے، تو وہ آپس میں گفت و شنید میں وہ سینئر ہی ہوتا ہے جو کرنل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پی اے نمبر ہوتا ہے. اور یہ بڑا اچھا ایک رواج ہے. سو شروع سے سینیورٹی آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے. پھر اس میں ایک کیونکہ پیرامڈل سٹرکچر ہے، آہستہ آہستہ لوگ اس میں فیڈ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں جو نہیں پروموٹ ہوتے، اور فائنلی میجر جنرل تک آ کر وہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہے. ابھی میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل کا بھی جو ہے وہ ایک سارٹ آف سائلنٹ کنسیڈریشن جی ایچ کیو میں ہوتی ہے، لیکن یہ فائنل ڈیسیژن آرمی چیف کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو لیفٹیننٹ جنرل بنائیں گے. اور وہ جنرلی ایک بیک اپ ڈیٹا کے اوپر ہوتا ہے، پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے، رپورٹس کے اوپر ہوتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل جب بن جاتے ہیں ان میں پھر اگین ایک ہوتا ہے آرمز اینڈ سروسز کا سسٹم ہوتا ہے کہ ہر آرم سے ایک آدھا ہوتا ہے. جب آ جاتے ہیں فائٹنگ آرمز کے جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو پھر سوٹیبلٹی کے حساب سے ان کو کورز الاٹ کی جاتی ہیں. 2019 جو جنرل باجوہ کے کیس جب عدالت میں گیا تھا، اس سے پہلے کسی کتاب میں ایکسٹینشن کا لفظ نہیں ہے. یہ ایکسٹینشن ایسے چلتی رہی کہ جب بھی کوئی ملٹری ٹیک اوور ہوا تو وہ جو صاحبان تھے وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی ایکسٹینشن دیتے رہے، کیونکہ طاقت کا منبع ان کے خیال میں آرمی چیف کے آفس میں تھا، تو اس لیے وہ ایکسٹینشن ملتی رہی. پھر جو اگر آپ کہیں نارمل حالات میں پہلی ایکسٹینشن جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ملی، اور اس کا بیسس یہ تھا کہ اس وقت جو فاٹا میں ارسٹوائل فاٹا میں اور بڑی سیریس آپریشنز ہو رہے تھے، تو وہاں پر گورنمنٹ نے مناسب سمجھا اور جنرل کیانی کو. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایکسٹینشن بھی غالباً جولائی کے اندر اعلان ہو گیا تھا اس کا، یا اگست یا جولائی کے اندر. سو وہ ایک مثال ہے، اور دوسری جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی مثال ہے. سو اب آ کر کچھ اس میں غالباً کلازز ڈال دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے اوپر، لیکن سسٹم کے اندر کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی ایکسٹینشن کی.
اور کوئی ایکسٹینشن اس وجہ سے نہیں ہوئی یا جسٹیفائی نہیں ہوئی یا چیلنج بھی نہیں ہوئی. سو اس لیے یہ ایک ان یوزل فنامنا ہے اور یہ پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے جب ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے بیونڈ. اور یہ میرے خیال میں سول کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو یہ اس کو ذرا اس کے پرابلمز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایکسٹینشن کی اور اس کے کانسیکوینسز پورا سسٹم برداشت کرتا ہے. اگر آپ کسی گریڈ 22 کے افسر کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو ایک تو اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی پروموشن افیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا ایک لوگوں کو امید ہونی شروع ہو جاتی ہے یا وہ تک و دو شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی ایکسٹینشن مل جائے گی یا کوئی اس قسم کی چیز. آفیشیل کرائٹیریا یہ ہے کہ جس دن موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں جو لوگ اس دن سروس میں ہوتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل وہ اس کے ایلیجبل ہوتے ہیں. ایک دن پہلے بھی اگر کوئی ریٹائر ہو جائے تو وہ ایلیجبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ان دی نارمل اسکیم آف تھنگس. سو اس لحاظ سے جو لوگ اف آئی ایم ناٹ رانگ 29 نومبر کو جو ڈیٹ ہے جو لوگ اس دن یونیفارم میں ہوں گے وہ لوگ ایلیجبل ہوں گے ٹو بی دی آرمی چیف یا کوئی بھی ایئر فورس چیف یا نیوی چیف جو ہے نا. اس لیے یہ تو بڑا کلیئر کرائٹیریا ہے اور اس کو اگر چھیڑا جاتا ہے تو وہ ایک ایبریشن ہوگی یا ایک مینیپولیشن ہوگی یا اس کو چینج کیا جائے گا فار واٹ ایور ریزنس. سو یہ بڑا کلیئر ہے لا کے اندر. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا اٹس اے ون ایرر سسٹم, ایک غلطی کریں اور آپ پکڑے جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس میں یہ ہے کہ اور ہر چیز پہ ہے, خالی باہر یہ پرسیپشن ہے کہ یہ اسپائنگ پہ ہے یا کسی کرپشن پہ ہے, انکمپٹنس پہ ہے, انجسٹس کے اوپر ہے, ہر چیز پر ہمارے یہاں اور ہوتا رہا ہے. میرے خیال میں 2014 میں یا کب 4-5 جنرل آفیسرز کو وہ کیا گیا. اس میں لیگل پروسیس یہ ہے کہ 2 آپشنز ہوتی ہیں فوج کے پاس, ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو ایکشن اور دوسرا ہوتا ہے کورٹ مارشل. آپ اکثر جو ہے اگر نارمل افینس ہو تو اس کو جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے تحت بندے کو سزا دی جا سکتی ہے, اور اگر وہ سزا مثلاً اس کی سینیورٹی کم ہو گئی ہے, اس کو ریپریمانڈ مل گیا ہے, وارننگ مل گئی ہے, تو وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن میں ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ جرم شدید ہے اور جو مجرم ہے جس پہ الزام ہے, ملزم ہے رادر, وہ اگر اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور کورٹ مارشل از اے کورٹ, اس میں ایک ڈیفینڈنگ آفیسر ہوتا ہے, ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے, اور کورٹ میں پھر وہ اوپر تک جاتا ہے. اور مجھے شور نہیں ہوں بٹ فائنل سزا جب کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو ایک اپیل ہائی کورٹ میں بھی الاؤڈ ہوتی ہے اس کے اندر. اور اس میں مطلب کوئی چھٹی سے اگر حاضر ہو گیا, کوئی بھاگ گیا, کسی نے پیسوں کی وہ کی, کوئی ہتھیار گم ہو گیا, تو دیر از نو ایکسیپشن, نو ایکسکیوز. اور اگر لیفٹیننٹ جنرل تک لوگوں کو سزا ملی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی اس میں کسی کی بچت نہیں ہے اور کوئی پریفرنس نہیں ہے.